علی بھائی اگلا سوال ہے، میدان عرفات میں واقع جبل النور پر موجود ایک سفید مینار کی کیا اسلامک ہسٹری ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ فرمائیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اسلامک ہسٹری نہیں آئی ہے، لوگوں نے بنا لی ہے۔ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ حج کا جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات میں آپ نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے 9 ذو الحجہ کو، اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں نمازوں کے علاوہ سب سے بڑی عبادت دعا کرنا ہی ہے اللہ سے۔ نبی علیہ السلام نے کئی گھنٹوں وہاں پہ دعا کی ہے میدان عرفات کے اندر امت کے لیے، الحمدللہ انہی دعاؤں کا حصہ میں نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو میدان عرفات میں آپ نے نمازوں کو جمع بھی کرنا ہوتا ہے، ظہر عصر کی نماز کو، اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی۔ جب مغرب کا وقت آتا ہے تو اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر کوچ کر جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں آ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرنی ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ جو لوگ پیدل آتے ہیں وہ 10-11 بجے تک رات کو پہنچ جاتے ہیں، اور جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی پہنچتے ہیں، کیونکہ کیڑی کی طرح ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، اور بعض کا دم بھی واجب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ والی رات جو 9 اور 10 کے درمیانی رات ہے آپ نے چند لمحات مزدلفہ میں گزارنے ضروری ہیں۔ اگر نہیں آپ پہنچ پائیں گے تو پھر آپ کے اوپر دم والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو پیدل تو اب بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ پہ کولرز بھی لگے ہوئے ہیں پانی پینے والے۔ شام کے وقت تو ایشو نہیں ہوتا، لیکن لوگ جو ہے وہ منا سے پیدل عرفات بھی پیدل ہی جاتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں ایک پہاڑی ہے جبل النور جسے کہا جاتا ہے، نور والی پہاڑی، اس کے بارے میں ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اتارا تھا سیدہ حوا کو اور سیدنا آدم علیہ السلام کو، تو یہ الگ الگ اتارے گئے تھے، پھر یہ کئی سال تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کا ملاپ کروایا تھا میدان عرفات میں، اس پہاڑ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے وائٹ کلر کا ایک ستون بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی ایسی ڈیٹیلز نہیں ملتی، ٹریڈیشنل میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس کے بغیر ہی ہم اس کو دعا کی قبولیت کی جگہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم شاعر اللہ میں سے سمجھتے ہیں اس کو، باقی وہ ستون کے ساتھ جو امت نے کیا ہے نا، پھر آپ ستون کو آپ کو دور سے تو سفید نظر آ رہا ہے، جب آپ پاس جاتے ہیں نا اس پہ آپ کو ہزاروں لوگوں کے نا مارکر اور بال پوائنٹ سے نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے، کالا سیاہ ہوا ہے، اور لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جس کا نام اس کے اوپر لکھا گیا نا وہ بخشا گیا۔ ہائے ہائے، یہ وہ امت ہے کہ جس کا پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم میں جن کے بارے میں حدیث ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو تجھے اللہ سے چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ بیٹی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ سنا ہمیں رہے تھے، لیکن امت نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جی وہ کچھ بھی ہے، اللہ تیرے محبوب کی امت سے، تو یہ عقیدہ لوگوں کو، لوگ وہاں لکھ رہے ہوتے ہیں نام۔ اب سعودی امت کتنی دفعہ یعنی وہاں پہ وہ پینٹ کروائے، وہ کروائیں گے، وہ پھر لکھ دیتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی لوگ جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، عام دنوں میں تو وہاں پہ رش ہی نہیں نہ ہوتا، تو جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں ادر دین حج کے دنوں کے، تو وہ ٹیکسی والے وہاں بھی ماشاءاللہ پاکستانی ہیں ٹیکسی والے، وہ ساری بدعت جو نسل در نسل انہوں نے سیکھی ہوئی ہے نا وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر وہاں لے کے جاتے ہیں کہ جی اوتھے جا کے نام لکھ کے آؤ، لوگ بڑے خوش ہو کے نام لکھ کے آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کو آپ اس سے ہی سمجھ لیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین، جس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا، جب نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آندہ آپ نے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے نہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ جب وہ خیر اس کی موت ہو گئی تو اس کا بیٹا صحیح العقیدہ صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا دے دیں، تو نبی علیہ السلام نے کرتا اپنا مبارک دے دیا، اچھا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ دنیا میں اس سے زیادہ کو خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جسے کفن حضور کی قمیض میں دیا جائے، جنازہ اس کا نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہوں، اور اس سے بڑھ کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جب قبر میں اتارنے لگے تو حضور نے اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلی گھاٹی میں ہے۔ اور قرآن میں سورہ توبہ میں آیات ہیں، اے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر نسبتوں سے کوئی فرق پڑتا، صرف نسبتوں سے، برے کرتوتوں کے ساتھ، تو اس کو پڑھ جاتا۔ ہاں عمل ٹھیک ہوں پھر نسبت فائدہ دے گی، پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
نسبت کا فائدہ ہے جب آپ کے عمل بھی درست ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین کہا، پھر بنو اسماعیل کو جان والوں پہ فضیلت دی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نسبت اور اعمال دونوں پیرلل میں، یہ نہیں ہے کہ صرف نسبت لے کے کوئی چل رہا ہو، جب تک اعمال نہیں ہوں گے تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ جبل النور کے بارے میں جو عقیدہ ہے یہ سب کا سب یعنی ایک قصے کہانیاں چل رہا ہے، کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ ہو بھی جاتا دین واٹ، جبل النور کا مقام خانہ کعبہ سے تو زیادہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا تھا کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ ہے جو بکہ، شہر مکہ کے اندر ہے، ہدی للناس ہے، وہ ہدی للعالمین ہے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اس گھر کا حج مسلمانوں پہ فرض کیا گیا ہے، اس سے زیادہ، لیکن وہاں پہ بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو اپنے اعمال کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا، جب تک اپنے اعمال صحیح نہیں کرے گا۔ تو یہ عقیدے اس طرح کے بنانا یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اس کا قطعاً کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، جو لوگوں نے چیزیں یعنی جوڑ لی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟